إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مجھے الرجی ہے کہ اس کی خوشبو کی بنا پر زیادہ کھانسی ہو رہی ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغفر. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، جلالت اور کبریائی، ہر طرح کی عبادت اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو رب العالمین احکم الحاکمین، اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک، داتا و دستگیر ہے۔ تمام درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات مقدس پر، جس ذات کو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جہاں پر خاتم الرسل، خاتم النبیین بنایا ہے، جہاں پر رحمت للعالمین بنایا ہے، جہاں پر کافۃ للناس بنایا ہے، جہاں پر بشیرا و نذیرا بنایا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو کچھ ایسی پر اثر شخصیت بھی بنایا ہے کہ انسان ان کے واقعات، ان کے معاملات اور ان کے معجزات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ آپ علیہ السلام کے جو معجزات تھے، وہ معجزات کتنے اہم اور کس قدر اہمیت کے حامل تھے کہ انسان ان کا سوچ و بچار کر کے حیران و پریشان بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام پر ایمان بھی انسان کا مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر آپ نے بزرگوں کے، بڑے صلحاء کے، نیک صالح لوگوں کے اس طرح کے معجزات سنے ہوں گے جن معجزوں کو نہ انسان کا عقل تسلیم کرتا ہے، نہ انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے، اور نہ ہی انسان کا ذہن ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ الغرض، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کے معجزات سے نوازا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معجزہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی چیز کا وارد ہو جانا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی ایسے امر کا ہو جانا جو ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو ماننا، تسلیم کرنا انسان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ ایک اور وہ چیز ہے جو ہوتی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے انبیاء کے لیے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو دکھلاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اگر اس کو زندہ کرنا چاہتے تو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ اب اٹھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جو کوڑ کا مریض ہوا کرتا تھا، کوڑ کا مریض، اس مریض کے اوپر اپنا ہاتھ گھماتے اور ہاتھ گھمانے سے وہ تندرست ہو جاتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا فرمایا، بہت سارے معجزات، ان میں سے ایک معجزہ جو ان کے پاس عصا تھی، لاٹھی، اس لاٹھی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو آپ پھینکیں، یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی، اژدہا بن جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ اس لاٹھی کو پھینکا، فرعون کے حواریوں کے سامنے، ان کے جادوگروں کے سامنے،
تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس کو دیکھ کے ایک یعنی کہ لمحے کے طور پر یعنی کہ ایسا ہو گئے کہ کیا لاٹھی بھی ایسے ہو سکتی ہے جو سارے سانپوں کو، سارے ان کے جادو کو ختم کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اور سورتوں کے اندر، سورہ قصص کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ کہا کہ موسیٰ اسی لاٹھی کو آپ ہاتھ اٹھا کر اٹھا لیں، یہ دوبارہ سے آپ کی لاٹھی بن جائے گی، آپ کی عصا بن جائے گی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، آپ ڈریں مت، آپ اس کو اٹھا لیں۔ تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس جس نبی کو، جس جس پیغمبر کو جو جو معجزہ عطا کیا ہے، اس معجزے کا کمال عطا کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے اوپر، جو آپ علیہ السلام آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، بطور آخر نبوت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کہ آسمانی اور الہامی کتاب ہے۔ اور یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے، جو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے جس جس نبی کو جس جس وقت میں عطا کی ہیں، وہ وقت کے حساب سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو معجزے عطا کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ نے سنی نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کو اردھا بنا دیا، لاٹھی کو اردھا بنا دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو مخالف لوگ تھے، فرعون کے حواری، ان کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں کو جادو کر کے اس طرح گمراہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کو اردھا بنا دیا، سانپ بنا دیا، ان کے سارے جادو کا توڑ کر دیا۔ اس کی فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر، جو اتنے بڑے جادوگر تھے کہ وہ شرطیں لگایا کرتے تھے، ہے کوئی جادوگر جو ہمارا مقابلہ آ کر ہمارے جادو کا توڑ کرے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے اور کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہے جو حکم ہم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور طب کا معاملہ سب سے زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو ادب، شعر اور شاعری اور فصاحت اور بلاغت کے مینار کا ایک یعنی کہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جو عربی جو شاعر اور ادیب ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بلیغ اور فصیح اور اس طرح کے شعر لکھ کر کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر ٹانگ دیا کرتے تھے اور یہ شرط لگا لیا کرتے تھے، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا میرا جو آ کر میرے اس شعر کا رد کرے یا اس شعر سے زیادہ خوبصورت شعر کہہ سکے یا میری فصاحت اور بلاغت کے اوپر کوئی تنقید کر سکے، ہے کوئی ایسا جو آئے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو قرآن دیا، یہ ایک ایسا معجزہ بنا کر دے دیا، سب سے بڑے شعراء، سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے فصیح اور بلیغ اور ادیب سارے کے سارے اس قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے۔ نبی علیہ السلام مشہور واقعہ ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک جو شاعر جو مکہ کا اور پورے عرب کا ایک مانا ہوا شاعر، جب مکہ المکرمہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے، قریش مکہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ اگر مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے نیت سے، تو ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو کہ پاگل ہے، مجنوں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اس سے بغیر بات نہیں کرنا، اس سے آپ نے بات نہیں کرنی، اگر آپ بات کریں گے تو آپ اس کی بات کو قبول کر لیں گے۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں، میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ جب وہ کعبۃ اللہ کے صحن کا چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کو ایک خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ میں اتنا بڑا ادیب اور شاعر ہوں، میں لوگوں کو شرطیں لگایا کرتا ہوں، لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، میرے مقابل تو کوئی ہے ہی نہیں، میں اس انسان سے بات کر کے تو دیکھوں وہ انسان ہے کون۔ نبی علیہ السلام کا مقابلہ آتا، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جب سامنے آیا تو اس نے کہا کہ آپ ہی وہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور میں نے کچھ سنا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں الٹی اور سلٹی کہ آپ کو کچھ یعنی کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میری وہ باتیں اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو سورہ طٰہٰ کی شروع والی آیات سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ
مغفرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى. آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اب جب یہ آیات نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے تلاوت کی اور بعض آیات کے بعد احادیث کے اندر ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے جب تلاوت کیے تو وہ سر دھنتا رہ گیا. نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی دوبارہ سے ان الفاظ کو دہرائیے, دوبارہ ان الفاظ کو دہرائیے, میں سننا چاہتا ہوں آپ نے کیا الفاظ کہے تھے. آپ علیہ السلام نے دوبارہ جب ان الفاظ کو دہرایا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. میں بڑا شاعر ہوں, بڑا ادیب ہوں, بڑا فصیح ہوں, بڑا بلیغ ہوں, لیکن مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ کلام الرحمن ہے, یہ کلام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات سے نوازا تھا. الغرض نبی علیہ السلام کی جو روزہ مرہ زندگی ہے, آپ علیہ السلام نے جو مدنی زندگی گزاری, پھر مکی زندگی گزاری, مکی زندگی کو آپ چھوڑ کر مدنی زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی عملی زندگی ہے. آپ علیہ السلام کی حکومت مکے کے اندر رہی, آپ علیہ السلام نے جہاد مدینے کے اندر بیٹھ کر کیا ہے, آپ علیہ السلام نے معاملات مدینے کے اندر بیٹھ کر کیے ہیں, آپ علیہ السلام کے فتاوا اور آپ علیہ السلام کے جو قضایا ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ المنورہ کے 10 سال کے عرصے میں, اس درسے کے 10 سال کے عرصے کے دوران آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات بھی آئیں, آپ علیہ السلام کے اس طرح کے معاملات بھی پیش آئیں کہ آپ علیہ السلام کے وہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات, جو نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے, حدیث کے اندر آتا ہے وہ دور تھا جب مسجد نبوی کی حالت اور صورت اور کنڈیشن یہ تھی کہ مسجد نبوی کو کھجور کے تنوں کے ساتھ اوپر چھت بند کر دی گئی, لیپے کے ساتھ مسجد نبوی کے چھت کو بند کر کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے, اور آپ علیہ السلام اسی ہی کسی تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک بہراڑی کا بندہ جو کہ مسلمان ہوا, ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد وہ کاریگر تھا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتا ہوں. جس کے الفاظ ہیں میں آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتا ہوں. اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں اس میں آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے لیے خطبہ دینے کے لیے, درس دینے کے لیے ممبر بنوا دوں. آپ علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں آپ بنوا دیں. اب اس میں تطبیق دونوں روایتوں کے درمیان یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہونے سے پہلے جس نے ممبر بنایا تھا وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا, وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. نبی علیہ السلام کے لیے وہ ممبر بنا کر آیا, مسجد نبی کے اندر ممبر رکھ دیا گیا. آپ علیہ السلام جمعے کے دن آئے اور اس تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے, اور آ کر آپ علیہ السلام نے خطبہ جمعہ ارشاد شروع کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خطبہ جمعہ ارشاد کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے علاوہ اور صحابہ کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے خطبے کو اسٹارٹ کیا وہاں سے اس تنے سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اس طرح وہ تنا رو رہا ہے. اس ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے اس طرح اس تنے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک صحابی کہتا ہے کہ اس تنے سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی ہیں جب اونٹنی اپنی بچہ دیتی ہے یا بچہ گم کر دیتی ہے, اس وقت وہ ایسی چیخیں نکالتی ہے کہ ان چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, ایسی چیخیں نکالتی ہے. مجھے پتا ہے کہ بہراڑی کے اندر جب اونٹنی کا بچہ گم ہو جاتا ہے نا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تیسری جگہ سے چوتھی جگہ تک پہنچ جاتی ہے, اور اس کو نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے, اور اس کو کوئی کام نہیں ہے, یعنی کہ ایک منٹ بھی اس کو لمحہ برداشت نہیں ہوتا. وہ اپنے بچے کے لیے یعنی کہ تڑپ رہی ہوتی ہے, بلبلا رہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تنے سے اس طرح کی آواز سنی جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے. نبی علیہ السلام منبر سے اترے اور اس تنے کے بعد تشریف لائے
اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو یوں لیا جس طرح ایک بچے کو گود لیا جاتا ہے، جس طرح ایک بچے کو گود لیا جاتا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چپ کروایا، خاموش کروایا، وہ بالکل اس بچے کی طرح خاموش ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے بچے سسکیاں لیتے ہیں نا، ماں باپ کسی معاملے کے اوپر بچہ ناراض ہو جائے، رونا شروع ہو جائے، اور پھر بچے کو جب چپ کرایا جائے آخر میں جو سسکیاں لیتا ہے نا بچہ، اس طرح کی سسکیاں لے کر وہ تنا خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ کر اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر نہ سننے کی بنا پر، یا میں جو پیٹھ دے کر اس کی طرف کھڑا ہوتا تھا اس کی جدائیگی کی بنا پر یہ رو رہا تھا، اگر میں اس کے پاس جا کر اس کو چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا اور اس سے آوازیں آتی رہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے کا یہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ ایک بے جاندار چیز ہو کر، اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر سینس نہیں ہے، اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت، طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود کی حیثیت کیا ہے کہ وہ زار و قطع رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مدینہ المنورہ کی بات ہے کہ انی اعلم حجرا، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر مکہ المکرمہ میں ہوا کرتا تھا۔ میں صبح اپنے گھر سے نکلتا، غار حرا کی طرف جاتا، مجھے صبح جاتے ہوئے بھی سلام کرتا تھا، جب میں واپس آتا پلٹتا اپنے گھر کی طرف تو اس وقت بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، اب بھی وہ مجھے سلام کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، حالانکہ پتھر کی حیثیت کیا ہے، یہ معجزہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نبوت سے پہلے بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا اور نبوت کے بعد بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ورقہ بن نوفل کا وہ غلام تھا نا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان دے کر، مال دے کر، پیسے دے کر بھیجا کہ جائیں جا کر تجارت کریں، اس غلام کو اپنے غلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ غلام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال بیچ کر واپس پلٹے، اس غلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو باتیں بتلائیں، وہ باتیں کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر اپنا سامان تجارت بیچا کرتے تھے تو ایک انسان وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چادر سے سائبان بن کر سایہ کرتا تھا۔ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، کسی اور بندے کو نہیں دیکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر بتلایا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو محسوس کیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کر لی۔ تو یہ آپ کے معجزات ہیں، یہ آپ کے ایسے معجزات جن معجزات کو دیکھ کر انسان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک کھجور کا تنا، ایک پتھر، وہ کیسے آپ کو سلام کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کھجور کا تنا آپ کی جدائیگی میں کیسے رو سکتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدمت میں کہیں لشکر پر جا رہے تھے، ہم اس مقام پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے جہاں پر کوئی پانی نہیں، پانی کی قلت، ہمارے پاس جو پانی کے مشکل تھے وہ ختم ہو چکے، اب واپسی کا جو سفر ہے مدینہ المنورہ کا وہ بھی دور کہ ہم واپس پہنچ پائیں وہ بھی دور ہے، ہماری جو آگے کی منزل ہے وہ بھی اتنی دور ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی پانی ختم ہو چکا ہے، ہر کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پڑاؤ ڈالیں، یہاں پر اپنے لشکر کو روک لیں۔ لشکر کو روک لیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بندوں کو روانہ کیا، ان میں سے ایک رجا بن ابی عرفہ کے نام، ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور صحابی کا نام۔ آپ نے بھیجا جاؤ، جا کر ارد گرد تلاش کرو، کوئی بندہ مل جائے، کوئی پانی کا چشمہ مل جائے، کوئی پانی کی نہر مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے جہاں پر ہم پانی حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے سفر کریں گے، کیونکہ پانی کی قلت نے ہمیں بے حال کر دیا ہے، ہم آگے سفر نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے چکر لگایا، چکر لگاتے لگاتے ہم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت
اس نے اپنے اونٹ پر 2 مشکیزیں رکھے ہوئے اور اونٹ پر سوار ہے اور دور سے جا رہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑ لگائی، ایڑ لگائی اور جا کے اس عورت کے پاس پہنچا کہ بتلائیں آپ نے پانی کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں صبح کے ٹائم اس وقت اس پانی کے چشمے سے نکلی ہوں اور ابھی یہاں پر پہنچی ہوں۔ اتنا سفر ہے پانی کا دور، اتنا سفر دور ہے۔ صبح کے ٹائم، کل صبح کے ٹائم میں نکلی تھی، میرے قوم والے، میرے خاندان والے بھی میرے ساتھ تھے جو کہ میرے پیچھے ہیں، میرا اونٹ تیز ہے لہذا میں ان سے آگے نکل چکی ہوں، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں اپنے گھر کی طرف واپسی جا رہی ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ کا گھر کا سفر کتنا ہے، آپ کہاں تک جائیں گی؟ اس عورت نے کہا کہ جتنا سفر کر کے آئی ہوں اتنا بھی باقی ہے، اتنا بھی باقی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ چلیں اور ہمارے صاحب کے پاس چل کر آپ بات کر لیں۔ اس نے کہا کہ میں کیسے چل سکتی ہوں، میرا آگے اتنا وقت ہے، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرا ٹائم خراب ہو جائے گا لہذا آپ مجھے جانے دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ایسے آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کر نبی علیہ السلام کی بات سن لیں، اس کے بعد ہم آپ کو اسی مقام پر یہیں پر آ کر چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ، آپ ہماری امن میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچی، آپ علیہ السلام نے اس سے معاملات پوچھے، اس نے بتایا کہ میں فلاں یعنی کہ علاقے کے رہنے والی ہوں، میرے قوم والے بھی میرے ساتھ تھے جو کہ پیچھے آ رہے تھے اور میں یہاں سے جا رہی تھی، آپ کے لوگوں نے مجھے آ کر لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اور اس سے اجازت لی کہ آپ کا ہمیں تھوڑا بہت پانی چاہیے، ہم آپ سے پانی لیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، میرے یہ 2 مشکیزیں پانی کے تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا آپ کو، آپ کے ان لوگوں کو، جانور بھی آپ کے پیاسے ہیں، آپ کے لوگ بھی پیاسے، اور سفر کے اندر جب انسان ہوتا ہے بجائے 1 گلاس پینے کے آدمی 4 گلاس پانی پیتا ہے، اتنی پیاس انسان کو لگی ہوئی ہوتی ہے، میں کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ہم آپ کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے، ہم آپ کے پانی میں سے تھوڑا سا پانی لیں گے اور بقایا پانی ہم آپ کو واپسی کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس عورت نے بھی حامی بھر لی، نبی علیہ السلام کی بات کی لاج رکھ لی، عزت رکھ لی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان مشکیزوں کے دونوں منہ کھولے اور کھول کر آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں یوں کی اور اوپر سے پانی ڈالا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ سارے کے سارے اپنے مشکیزیں لے آؤ، اپنے برتن لے آؤ، جو جو چیزیں تم نے جمع کرنی ہے، جن جن چیزوں میں تمہیں پانی جمع کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں لے آؤ۔ صحابہ کرام سارے کے سارے لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں پر پانی ڈالنے کے بعد اس مشکیزے کا منہ بند کر دیا، گانٹ لگا دی، اس کا منہ بند کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی بہ رہا ہے، انگلیوں سے پانی بہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشکیزیں مکمل بھر لیے، اپنے برتن مکمل بھر لیے اور اپنا پانی پی کر، وہیں سے ڈائریکٹلی پانی پی کر ہم نے اپنے پیٹوں کو سیراب کر لیا، اور یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برکت کی خاطر وہ پانی اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر، اپنے جسم پر مل لیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی برکت کا پانی ہے، ہم اس کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ ہم نے آپ کا تھوڑا سا پانی لیا ہے لہذا ہم اس کا بھی بدلہ تمہیں دیں گے۔ اور بدلہ کیا دیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا جو جو چیز تمہارے پاس کھانے کے لیے موجود ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے آؤ۔ سارے کے سارے لوگ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک چادر کو بچھا دیا، صحیح بخاری کا واقعہ، صحیح واقعہ، اور چادر کو بچھا کر اس ساری چادر میں آپ علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو جمع کیا اور اس کو ایک پوٹری بنا کر اس کو باندھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اونٹ بٹھا کر اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اونٹ کے گھٹنے پہ رکھ کر اس عورت کو کہا کہ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ وہ سوار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر جس میں آپ علیہ السلام نے مال جمع کیا تھا اس عورت کو تحفتاً دینے کے لیے، اور اس کے بدلے میں جو آپ نے ایک تھوڑا سا پانی لیا تھا اس کے بدلے میں وہ آپ نے اس کے اونٹ کے اوپر رکھ کر آپ نے فرمایا کہ آپ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل سکتی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے جب میں گھر پہنچی تو دیر ہو گئی، اتنا ٹائم ہو گیا، وقت لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب گھر پہنچی تو گھر والوں نے سوال کیا کہ تو کہاں رہ گئی تھی؟ آپ ہم سے پہلے نکلی، ہم تو پہلے پہنچ گئے اور تو بعد میں پہنچی ہے، تو کہاں رہ گئی تھی؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ مجھے ایسے ایسے لوگ ملے جن کو نبی کہا جاتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے اس طرح کا واقعہ کیا اور واقعے کے
کے بعد اس طرح کا ماجرا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تم لوگ نبی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرتے ہو, تم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہو. وہ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں, نہ انہوں نے مجھے کوئی مارا, نہ انہوں نے پیٹا, نہ انہوں نے ظلم کیا, نہ انہوں نے زیادتی کی, بلکہ جو انہوں نے تھوڑا سا پانی لیا تھا اس کے بدلے میں بھی مجھے یہ کھانا دے دیا, مجھے یہ گیہوں دے دیا, مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں دے دی. تم کیسے نبی علیہ السلام کے خلاف اپنی تلواریں سیدھی کر سکتے ہو؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے, جب بھی ہم نبی علیہ السلام کی خدمت کے سے لے کر حکم لے کر جب غزوہ کے لیے جاتے تو ہم اس عورت کے خاندان والوں کے اوپر کبھی بھی دھاوا نہیں بولتے تھے, ہم ان کے خاندان والوں کے اوپر کبھی بھی ظلم اور زیادتی, کبھی بھی ان کے خلاف نہیں لڑا کرتے تھے. جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس عورت نے دوبارہ اپنے خاندان والوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو بندہ ہے, یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, یہ کوئی عامی انسان نہیں ہے. جس کے ہاتھ سے اس طرح کا پانی جاری ہونا یہ کوئی جادوگر بھی نہیں ہے. جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے تو ہوتا ہے, لیکن حقیقی طور پر وہ نہیں ہوتا. یہ جادو بھی نہیں ہے, میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے. لہٰذا تمہارے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لو اور اسلام قبول کر لو. وہ پورا کا پورا قبیلہ نبی علیہ السلام کے پاس چل کر آیا اور اس نے اسلام قبول کیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ معجزات بھی کمال کے اور انتہا کے ہیں. آپ علیہ السلام کو اتنا, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری انسانیت کے لیے رہبر, رہنما, رحمت للعالمین اور معجزات والا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ ہمارا کسی اور طرف جانا یا نبی علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑ کر, آپ علیہ السلام کے اعمال کو چھوڑ کر اپنے ہی ڈگر پر چلنا, یہ چھ معنی وارد ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. چند باتیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں ہمارے مسجد کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ جمعہ میں لاسٹ میں آنے والے, آخر میں آنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اکثر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں یا اوپر جو جانے کی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. جو پیچھے آنے والے ساتھی ہیں ان کو جانے کے لیے راستہ نہیں ملتا, نماز پڑھنے کے لیے اوپر جگہ خالی ہوتی ہے اور نیچے لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے آپ انداز نہیں اپنائیں. ویسے بھی جو ایک راہ ہے, جو ایک سڑک ہے, جو راستہ ہے, اس پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے, کسی انسان کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا. آپ مجھے بتلائیں, کوئی بندہ اس نے نماز شروع کر دی اور کوئی بندہ باہر سے نماز پڑھنے کی نیت سے آیا تھا, وہ جو نماز پڑھنے کی نیت سے آیا وہ نماز نہیں پڑھ سکا, تو اس کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا جو ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ سکا ہے. تو لہذا ہم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارے اپنے فعل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ کریں, اور ساتھ ساتھ جب ہم صف میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اس انداز سے بیٹھیں تاکہ ہم صف میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑیں, جو پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جگہ باقی رہے. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خواتین کی طرف سے ایک شکایت آئی ہے کہ وہ امام کے ولضالین کہنے سے پہلے ہی آمین کہہ دیتی ہیں. امام کے ولضالین کہنے, سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھنے سے پہلے ہی آمین کہہ دیتی ہیں, حالانکہ بہت بڑا گناہ کا معاملہ ہے. امام سے اقتدا کرنا, امام سے آگے نکلنا, یہ گناہ کا باعث ہے. اب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے, رکوع میں گیا ہی نہیں, آپ رکوع میں چلے جائیں, یا امام کے آمین کہنے سے پہلے ہی آپ آمین کہہ جائیں, یا امام سلام پھیرتا ہی نہیں, آپ پہلے سے سلام پھیر دیں. اس کے لیے سخت وعید آئی ہے, اور سخت وعید بھی اتنی کہ اللہ اس کے اوپر لعنت کرے یا اللہ اس کے چہرے کو مسخ کر دے. اتنی بڑی وعیدیں ہیں. لہذا ہم امام کو فالو کریں. امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے, اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ دیں. امام ولضالین کہے, اس کے بعد تم آمین کہیں. ہم سب آمین کہیں, خواتین بھی, مرد بھی. اس کے علاوہ جو ہمارے بچے جن کو ہم ساتھ لاتے ہیں, جو 7 سال کے, 8 سال, 10 سال کے بچے, وہ بھی اس طرح کی حرکت کر دیا کرتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کے معاملات میں بچوں کو سکھاتے ہیں, بیٹا اس طرح آپ نے نہیں کرنا, آپ نے یہ دروازہ نہیں کھولنا, آپ نے یہ کھڑکی نہیں کھولنی, اس طرح ہم اپنے بچوں کو گھر میں یہ سکھا کر آئیں کہ بیٹا آپ نے مسجد چلنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ امام سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کہنا. امام رکوع میں چلے جائے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے, اور امام جب تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا. جب امام آمین کہتا ہے تو اس وقت آپ آمین کہیں. جب اس طرح ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو ہمارے معاملات تمام کے تمام درست ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اشفهم من كل داء اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.